حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر جب انہوں نے ایمان قبول کیا، اتنی بڑی بڑی چٹانیں ان کے سینوں کے اوپر رکھ دی جاتی اور ان کے سینوں کے اوپر چھالے پڑ جایا کرتے تھے، اور اس کے اوپر دھوپ کے اندر ان کا جو مالک تھا لٹا دیا کرتا تھا اور کہتا کہ ابھی تم اپنے اسلام سے پھر جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی اسلام چھوڑنا گوارا نہ کیا، احد احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ ایک دو واقعات نہیں ہے صحابہ کے، ہم لوگ تو واقعات سنتے ہیں، صحابہ نے ان واقعات کو جھیلا ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ جب اسلام آئے، اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا جو مالک تھا اس نے انگارے کو بچھا کر کے ان کو اس کے اوپر لیٹا کر کے گھسیٹا کرتا تھا۔ بعد میں دوستوں نے دیکھا تو پوری پیٹھ ان کی جو ہے وہ بالکل لگتا ہی نہیں کی پیٹھ ہے، سب ہڈی۔ کہا کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ کہا کہ یہ صورتحال اس وجہ سے ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا ظلم ہوتا تھا کہ انگارے کے اوپر مجھے لٹا کر کے گھسیٹا جاتا تھا، میری چربی سے، میرے خون سے وہ انگارہ بجھتا تھا۔ یہ معمولی ہے، سننا آسان ہے، آج ہمارے اوپر یہ حالات ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ایمان کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں، پہلے ہی سے ایمان کو تھالی میں سجا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ ایمان کوئی گڑیا گڈا کا کھیل ہو اور آپ کے باپ دادا سے وراثت میں مل گیا، اس لیے ایمان کی قیمت آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہی ایمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حاصل کیا، حضرت بلال حبشی نے حاصل کیا، پوری دنیا ایک طرف، لیکن ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ جان جانی ہے، جا کر کے رہے گی، بجائے اس کے کہ کل جانی ہے، سال کے بعد جانی ہے، آج چلی جائے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور کفر کے ساتھ کمپرومائز کر بیٹھیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور وہی لوگ حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے جو پکے ایمان والے، چاہے وہ 1000 میں ایک آدمی، 999 کو اللہ چھانٹ دے گا، ایک بچے گا تو جا کر شامل ہوگا۔ ابھی چھٹائی کا کام چل رہا ہے، ابھی دیکھا رام مندر کا مسئلہ آیا، گیان واپی آپ کے سامنے ہے، 700 سال پرانی مسجد، جناتی مسجد دہلی کے اندر شہید کر دی گئی۔ پھر متھورا کی باری ہے، جونپور کے اندر اٹالہ مسجد کے اوپر مقدمہ دائر ہو چکا ہے۔ ایسی بہت ساری مساجد، یہ دور چل رہا ہے، اور اگلا جو دن آ رہا کئی فتنوں کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ آ رہا۔ اللہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کا، ہم سب کی آزمائش ہو رہی، اور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ موت تک ایمان پر استقامت عطا فرمانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کیجیے۔ ایمان قبول کرنا آسان ہے، ایمان پر استقامت اور جمے رہنا مشکل۔ اچھے لوگ منٹوں کے اندر، وقت نہیں لگے گا، پلٹ جائیں گے اور ایمان سے توبہ، ایمان سے ہاتھ دھو کر کے کافر بن جائیں گے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اور وہی دور یہ چل رہا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے سبزی منڈی کے اندر بھی وہی حدیث بیان کی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان قریب قیامت وہ وقت آئے گا، ایک بندہ صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ یصبح مسلما ویمسی کافرا، صبح کو مسلمان، شام کو کافر۔ ویمسی مسلما ویصبح کافرا، شام کو مسلمان، صبح کو کافر ہوگا۔ یہ وہ وقت چل رہا ہے، یہ وہ وقت چل رہا ہے، یہ دور چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔